اطہر کاظمی صاحب، عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کا باپ سے بھی کبھی معافی نہیں مانگی سے لے کر کنڈیشنل معافی کی بات، لچک تو دکھائی ہے؟ جی، گزشتہ دنوں جو بیانات آئے ہیں اس میں لگتا ہے کہ لچک ہے، لیکن یہاں پہ ایشو معافی کا نہیں ہے. میرے خیال میں یہ جو ساری بحث ہو رہی ہے، خصوصاً جو حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہے، یہ تو انتہائی سطحی قسم کی بحث ہے. معافی کس چیز کی معافی؟ یہ کوئی ذاتی تنازع ہے؟ اگر آئین اور قانون انہوں نے توڑا ہے اور حکومت کہتی ہے ہمارے پاس تمام ثبوت ہیں، شواہد ہیں، تو ان کو کنوکٹ کریں. یہ معافی کا بار بار ذکر کیوں کیا جاتا ہے کہ جی اب انہوں نے یہ بات کر دی، انہوں نے اس چیز کا اعتراف کر دیا، انہوں نے معافی کا ذکر کر دیا؟ تو اٹ ڈزنٹ میک سینس. اگر کوئی بھی شخص آئین اور قانون توڑتا ہے، آپ اس کو آئین اور قانون کے مطابق سزا دیتے ہیں. تو یہ جو انتہائی شیلو قسم کی ڈسکشن چل رہی ہے حکومت کی جانب سے کہ جی وہ معافی مانگ رہا ہے، تو معافی آپ اس کو دے دیں گے؟ معافی کس قانون کے تحت آپ دیں گے؟ کون سا آئین کہتا ہے کہ اس کو معافی دو؟ اگر اس نے کوئی آئین کے خلاف کام کیا ہے تو آپ اس کو سزا دیں. مگر عامر الیاس رانا صاحب، لچک ہمیں آہستہ ہی صحیح مگر دکھائی ضرور دے رہی ہے، سلولی بٹ شورلی جسے کہا جاتا ہے. اس لچک کے پیچھے کیا آپ وجوہات دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. نمبر ون، معافی حکومت نہیں کہہ رہی، وہ فوج کہہ رہی ہے اور براہ راست کہہ رہی ہے. وہ آپ کو اور مجھے میسیجز نہیں بھیج رہے، وہ پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں. تو لہذا حکومت کا لفظ تو بے معنی ہو جاتا ہے. فوج نے براہ راست کہا ہے. اور جب وہ جرم کی بات ہے، اگر ایک بڑا لیڈر جس نے اکسایا لوگوں کو اور وہ معافی مانگے گا تو ایک بڑے کینوس میں جا کے یہی راستہ دیا جاتا ہے کہ چلیں جی معاملات کو آگے چلائیں. اس میں اگر ضد لگا کے بیٹھ جاؤں، نہیں اب تمہیں تو سزا ہونی ہے، تم نے کر لیا ہے. یہ ہم نے بہت بھگتا لی ہیں. ہم نے کئی وزیر اعظم توہین عدالت غصے میں اور ضد میں نکال لی ہیں. کیا کر لیا ہم نے وزیر اعظم کو پھانسی لگا دی. کیا کر لیا ہم نے؟ 45 سال بعد ہم کہتے ہیں ہم نے غلط پھانسیاں دی. لیکن غلطی کرنے والے کو موقع تو دیا جاتا ہے نا کہ ٹھیک ہے اگر آپ اس پہ سمجھتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں، آج ان کا لہجہ ایگریسو تھا، بالکل معذرت خانہ نہیں تھا عمران خان صاحب کا. میں نے اپنے رپورٹر عمران سے بات کی ہے، پوری تسلی کے ساتھ کی ہے. لیکن انہوں نے پہلے جو بات کی تھی نا کہ جی ایچ کیو پہ میں نے کہا تھا مظاہرہ کرنے کا، اور جو اٹک زئی والی بات تھی وہ ڈیل کی گفتگو کا راستہ تھا، وہ ان کو نہیں ملا. آج انہوں نے کہا ہے، جب انہیں کہا گیا کہ جی اب یہ دیکھ لیں آپ نے جو سنی ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر وہ نہیں بات کرنا چاہ رہے تو میں کون سا پیچھے جا رہا ہوں بات کرنے کے لیے، نہیں تو نہ صحیح. یہ اس طرح کی گفتگو ہوئی ہے. وہ غصے میں ہیں، ان کے ذہن میں موجود ہے جو انہوں نے خود خدشہ ظاہر کیا تھا ملٹری کورٹ ان کے اوپر لاگو نہ ہو جائے. اور 190 ملین کا آپ کو پتا ہے آج معاملہ تقریباً ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے. اب خان صاحب کے اوپر ہوگا کل جب وہ تفتیشی کی جرا مکمل ہو جائے گی، آخری تفتیشی کی. تو خان صاحب نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ میرے پاس ایک ایسا ترک کا پتہ ہے، ایک ایسا گواہ ہے جو میں لے کے آؤں گا اور کیس کی بازی پلٹ دے گا. تو اب جب ان کا 342 کا شاید بیان جو ہونا ہے، اس میں انہوں نے اپنے ایویڈنس میں گواہ بھی پیش کرنے ہیں. اس کو جو یو ٹرن سے تعبیر کر رہی ہے حکومت، یہ یو ٹرن نہیں ہے بلکہ انہوں نے اپنی پوزیشن کو برقرار رکھا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ اگر ثبوت دکھا دے، سی سی ٹی وی فوٹیجز تو وہ بہت دیر سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ثبوت دکھا دیا جائے تو معافی مانگ لوں گا. اس کو آپ لچک کے طور پر تسلیم ایٹ بیسٹ کر بھی لیں. دس از ناٹ اے یو ٹرن. عامر الیاس رانا صاحب، نمبر ون یو ڈو ریکگنائز دیٹ. نمبر ٹو، بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے کہ اس کے پیچھے وجوہات ملٹری کورٹس کا سامنا ہو سکتا ہے. رول اوورز بھی چین، سعودی عرب، یو اے ای سے اپروو ہو چکے ہیں. ایک بیل آؤٹ پیکج بھی ملنے والا ہے. ورلڈ بینک نے بھی حمایت بھر دی ہے ایک اور پیکج کی. تو یہ بتائیے گا کہ اگر ان ساری چیزوں کو ملا کے دیکھا جائے، خان صاحب کیا اپنے آپ کو ایک ایسی ولنریبل پوزیشن میں محسوس کر رہے ہیں جدھر ان کو اسپیس سیڈ کرنی پڑ رہی ہے، یا ایز ہی سیز کرنی ہے تو کر لو، میں تو ملک کے مفاد میں بات کر رہا ہوں؟ نہیں، دیکھیں وہ دونوں طرح کی مکسچر ہے. جو میں نے کہا نا پہلا حصہ وہ تھا جب وہ محمود اچکزئی کا نام دیا، اور جب محمود اچکزئی نے بھی انکار کر دیا تو انہوں نے کہا نہیں میں نے پولیٹیکل پارٹیوں کے لیے کہا تھا محمود اچکزئی کا نام. انہوں نے دونوں چانس لیے لیکن ان کو چانس کے جواب میں چانس نہیں ملا. وہاں سے جواب یہی آیا کہ ہمارا وہی موقف ہے کہ آپ کو معافی مانگنی ہوگی اور صدق کے دل سے مانگنی ہوگی، یعنی کہ وہ قابل قبول انداز میں ہونی چاہیے. میں اس میں میری تو یہ خواہش ہے کہ ایک بڑا لیڈر، بڑا سیاستدان، بڑی قومی جماعت کا بانی سربراہ، اس کو اگر پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے تو انہیں اپنے آپ کو ایک قدم پیچھے ہٹانا ہوگا. فوج نے بنیادی طور پہ جو کہا ہے نا معافی، وہ بھی پیچھے ہٹ کے بات کر رہے ہیں. تو سب کو وہ راستہ لے لینا چاہیے. یہاں پہ عدلیہ کو بھی آنا ہوگا. ایک سیکنڈ، آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان غیر مشروط معافی مانگ لیں، انکنڈیشنل اپالوجی ٹینڈر کر دیں، کوئی کنڈیشنز نہ لگائیں؟ نہیں تو وہ جو ان کی ویڈیوز میرے اور آپ کی بنائی بھی نہیں ہے، کسی ٹیلی ویژن کی نہیں بنائی ہوئی، ان کے اپنے لوگوں کی ویڈیوز ہیں جہاں پہ وہ سب کہہ رہے ہیں جی ایچ کیو چلو، کور کمانڈر ہاؤس پہنچو. بالکل ایک منٹ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی آڈیو لیک پہ
جس میں سینیٹر اعجاز چودھری کہہ رہے رینسیک کر دیا، میں اس کی بھی بات نہیں کر رہا. شاندانہ گلزار محترمہ جو بات کر رہی ہیں، شہریار آفریدی نے جو بات کی، جو لوگ ان کے گئے، کیا میاں والی پی ایف بیس پہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں گئے تھے؟ آئی ایس آئی کے فیصلہ بات سر کنوکشنز نہیں آ رہی نا، مسئلہ یہ ہے سر کنوکشنز نہیں آ رہی، اس کی آڑ میں سیاست در سیاست کا بازار گرم ہے سر. پریس کانفرنس سے ضرور ہو رہی ہے. بڑی کلیئر بات ہے کہ عدلیہ نے بہت زیادہ رعایت دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایویڈنس موجود ہے، وہ کہتے ہیں کون سا ایویڈنس ہے؟ اب اس کے اوپر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے نا، تفتیشی کو جھاڑ پہ لا دیں، سن لیں، پوچھ لیں. تو آپ کہہ رہے ہیں ملک کے طول و عرض میں جدھر جدھر کیسز لگے ہوئے ہیں ہر جگہ عدلیہ رعایتیں بخش رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں استغاثہ کمزور نہیں ہے، ایویڈنس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب کو بیٹھنا چاہیے. کس کو بیٹھنا چاہیے سر؟ کب تک عدلیہ، فوج، مطلب آپ اور اگر ہم یہ کہیں گے جی آئین اور قانون میں، تو عمران خان کس سر آپ بٹھا بھی لیجئے، آپ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف جسٹس پاکستان کو بٹھا لیجئے سر. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا نچلی سطح کی اے ٹی سیز وغیرہ کی تو میری بات، میں تو اس پہ ضامن نہیں بن سکتے، ادھر فیصلے کیا ہوں گے؟ جو پی ٹی آئی کو مکمل انصاف فراہم کرنے گئی ہے نا عدلیہ کے 8 رکنی بینچ نے فل کورٹ میں جو فیصلہ دیا ہے، جب اطہر من اللہ صاحب کہہ رہے تھے نا 2018 میں بھی یہی ہوا، وہ وقت تھا جب یہ 187 انووک کر رہے تھے، تو 18 کو بھی شامل کر لیتے، اس وقت کے آرمی چیف کو بھی بلاتے، اس وقت کے چیف جسٹس کو بھی بلاتے، اور کہتے ہیں ہم کورٹ کی بجائے میٹنگ روم میں بیٹھ کے پاکستان کے لیے سارے مل کے بات کرتے ہیں کہ یہاں سب نے ایک جیسا کام کیا ہوا ہے، تو مل کے آگے چلنے کا راستہ. اچھا مجھے اطہر صاحب بتائیے، ایک راستہ ادھر یہ بھی دکھ رہا ہے جو جس طرح کہہ رہے ہیں الیاس صاحب کے ایک قدم پیچھے ہو جائیں عمران خان صاحب، ہو بھی جائیں، مان لیتے ہیں، انکنڈیشنل اپولوجی ٹینڈر کر دیتے ہیں. Will that be accepted, sir? Will things move forward then? نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ تھنگس تو یہ کہہ رہے تھے کہ اس دن موو فارورڈ ہونا شروع ہو جائیں گے جس دن عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوگا. اگر پورا نظام عمران خان کی معافی کے اوپر کھڑا ہوا ہے تو پھر میرے خیال میں یہ جو اتنا بڑا حکومتی اتحاد ہے ان کو ویسے ہی گھر چلے جانا چاہیے. میں اس چیز کے بالکل حق میں نہیں ہوں. اگر کسی شخص نے خدا نخواستہ آئین اور قانون توڑا ہے تو آپ آئین اور قانون کے مطابق اس کو سزا دیں، آپ جو بھی اس کا بنتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو 9 مئی کے مقدمات ہیں، کوئی بھی کہہ رہے ہیں عدلیہ رعایتیں دے رہی ہے، مطلب یہ دیکھیں نا، یہ کہنے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کیا سپریم کورٹ سے لے کے مجسٹریٹ کی کورٹ تک ساری عدلیہ رعایتیں دے رہی ہیں. یہاں بیانیہ کیا تھا مہر کہ مخصوص بینچ ہے، آپ نے اعجاز الحسن کو گھر بھیج دیا، آپ نے مظاہر نقوی کو گھر بھیج دیا. اب تو مخصوص بینچ نہیں ہے. آپ تو کہتے تھے کہ منصور علی شاہ کو بینچ میں بٹھاؤ، آپ تو کہتے تھے کہ اطہر من اللہ کو بینچ میں بٹھاؤ. اب آپ کو ان سے بھی مسئلہ ہے. آپ جو مندوخیل صاحب کی قیادت میں بینچ بیٹھا تھا اور جس نے وہ فیصلہ سنایا تھا 9 مئی کے کچھ لوگوں کی ضمانتیں ہوئی تھیں، اس مقدمے کو پڑھیں. آپ دیگر جو ان کے مقدمات ہیں ان کو دیکھیں. لاہور ہائی کورٹ کا اس دن جو فیصلہ آیا، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایویڈنس نہیں 9 مئی کے حوالے سے پیش کر سکے کسی قسم کا، نہ آڈیو نہ ویڈیو. تو پھر عدالتیں بیچاری کیا کریں؟ عدالتوں نے تو دیکھنا ہے ایویڈنس اور اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے. اور دوسرا دیکھیں عدلیہ کے ساتھ اچانک ان کو کیا مسئلہ ہو گیا؟ یہ وہی عدلیہ ہے، یہ سب کچھ وہی ہے، مخصوص بینچ تو نہیں ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تو آپ نے 3 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن کر دیا. کیا وجہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کا آپ نوٹیفیکیشن نہیں کر رہے؟ وزیر قانون بھی وہی ہیں، وزیر اعظم صاحب بھی وہی ہیں. تو عدلیہ کہاں سے اچانک نئی ویلن خدا نخواستہ بن گئی؟ اگر کسی شخص کے خلاف کوئی ثبوت ہیں، اگر آپ عدالتیں نہیں مان رہی وہ ثبوت، آپ ٹی وی پہ ہمیں دکھا دیں جناب یہ ثبوت ہیں، بیٹھ جائیں سارے منسٹر پریس کانفرنس تو روز کرتے ہیں. تو یہ ایک سیاسی بیانیہ ہے. انفارچونیٹلی 9 مئی کے بدقسمت واقعات کے اندر انہوں نے سیاست کو انوالو کیا. جو شخص کراچی میں تھا اس کے اوپر لاہور میں مقدمہ ڈالا، جو لاہور میں تھا اس کے اوپر میاں والی میں ڈالا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کہیں پہ بھی کوئی کنوکشن. سر پیٹرول بم کا جو اعتراف کیا ہے عمران خان صاحب نے، کیا یہ بھی ان کے لیے مزید مشکلات کا باعث بن سکتا ہے؟ کیا جو پولیس پہ حملہ، پولیس پہ زمان پارک والا آج عمران خان نے خود مان لیا، اس پہ سزا ہوئی کسی کو؟ کیا آپ کے جو لوگ تحفظ کرنے والے ہیں، وردی والے ہیں، ان پہ جو پیٹرول بم پھینکے ان کو تمغے شجاعت دینے چاہیے کہ ہاں جی آپ نے نارکی پھیلائی، آپ کے لیے ہم نے گولڈ میڈل بنوائے ہیں کیونکہ آپ نے پولیس پہ حملہ کیا. تو کس عدلیہ نے وہاں پہ نوٹس لے لیا؟ وہاں پہ کچھ ہوا نہیں ہوا. جناب یہاں چٹوں پہ اور چیمبر کے ججز کی اپائنٹمنٹ بند کریں، ان کی سروس کیڈر بنائیں، ان کا سسٹم بنائیں، لوگوں سے پوچھیں، پھر مسئلہ ٹھیک ہوگا. یہاں بار بار ایک ہی چیمبر، بڑے وکیل اور ان کے چیمبر، ان کے شاگرد، وہ سارے کے سارے عدالتوں میں بیٹھے ہیں. کیوں بیٹھے ہیں جی؟ ایک دفعہ جن کو ہم کم تر سمجھتے ہیں، کم عقل سمجھتے ہیں، ان کے ہاتھ میں فیصلہ دیں، راستہ وہیں سے نکلے گا. بہت بہت شکریہ.